زدني علما رب زدني علما. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر عبداللہ ابن عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. امرتو، پیارے رسول کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے. پیارے رسول کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس وجہ سے جب فاعل کام کرنے والا متعین ہو تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. پیارے رسول کو حکم دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. صحابہ اگر کہیں امرنا بکذا وکذا، اگر ہمیں صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو دونوں معنی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آیت ہو جس میں حکم ہو، یا نہیں تو پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. تابعی اگر کہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ کا حکم ہو سکتا ہے وہ آیت یا حدیث ہو، نہیں تو صحابہ کرام ہمیں یہ حکم دیتے تھے. اس طرح کا جو درجات ہیں اس کے، تو پیارے رسول نے بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس. یہاں ایک چیز سمجھنی ہے کہ ہم زبردستی لوگوں پر چڑھ دوڑیں نہیں. اگر وہ دین کے راستے میں روڑا بن رہے ہیں تو پھر ان سے ہمیں حکم ہے کہ ان سے جہاد کریں، ان سے قتال کریں، جنگ کریں آخری دم تک، حتیٰ جب تک، حتیٰ انتہائی غایہ عربی میں ہوتا ہے کہ کب تک جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں اور صلاۃ پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کچھ کرنے لگیں گے، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مجھ سے اپنے مال اور خون کو محفوظ کر لیا. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ پہلی جو سب سے اہم شرط ہے اسلام کی یا اہم رکن ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت اسامہ ابن زید کا قصہ، اور اسامہ پیارے رسول کے محبوب سمجھے جاتے تھے، حب رسول اللہ. انہوں نے ایک مرتبہ جنگ میں کسی غیر مسلم پر، کافر پر تلوار اٹھائی، وہ بھی ان کے قتل کے پیچھے پڑا ہوا تھا. تلوار اٹھائی، وہ مجبور ہو کر کے ڈر گیا کہ اب میں مقتول ہو جاؤں گا. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ تلوار کے نیچے اس نے کہا، بھی تلوار نہیں پڑی تھی اس کے اوپر. اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. صحابی نے دیکھا، حضرت اسامہ کے اوپر اعتراض کیا، کہا انما قالہ اتقان، تلوار سے بچنے کے لیے، میری تلوار سے ڈر کر کے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. یہی بات آ کر کے پیارے رسول سے شکایت کی انہوں نے کہ اسامہ ابن زید نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد بھی قتل کیا. تو پیارے رسول نے فرمایا، یا اسامہ اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، دہراتے رہے ناگواری کے اظہار کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا. قال انما قالها اتقان یا رسول اللہ، اس نے تلوار سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے آخری پوائنٹ پہ بات کہی تھی. پیارے رسول اللہ، اللہ شققت قلبہ، تم نے ان کا دل پھاڑ کر کے دیکھا، ہو سکتا ہے اسی وقت اس کے دل میں ایمان آیا ہو. ظاہری طور پر بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو منافقین مدینے میں دندناتے پھرتے تھے، کفر چھپا کر کے لا الہ الا اللہ نماز وغیرہ پڑھ کر کے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کی جان اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر وہ جنگ کر رہا ہے، اس کو قتل کیا گیا، مغلوب ہوا، اس کو غلام بنایا جائے گا. تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور تمام اقوام کا طریقہ رہا ہے. غالب قوم مغلوب کو غلام اور لونڈیاں بناتی تھی، ان کا مال غنیمت میں آتا تھا.
اگر اس طرح لیا گیا تو یہ مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اس کا مال اور اس کی جان حرام ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دمہ ومالہ وحسابہ علی اللہ۔ پھر رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے مجھ سے اپنا خون اپنا مال محفوظ کر لیا، جیسے بھی کہا ہو۔ اگر اس نے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے، ایمان نہیں لایا اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی عظمت ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، ہم اس کے ساتھ مدارات برتیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو سفیان کا قصہ یہی تھا کہ جب حضرت عباس لے کر کے گئے وہاں تو دیکھا کہ بڑی فوج آئی ہوئی ہے، پیارے رسول کے پاس لے کے گئے تو کہا اب تو وقت آیا ہے اسلام لے آؤ، تو ذرا سا ٹھٹکے وہ تھوڑا سا ٹھٹکے تو حضرت عباس کہتے ہیں وہی حقا، تمہارا ناس ہو، قل لا الہ الا اللہ قبل ان تنفرد سالفتک، گردن اڑائے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، فقلت لا الہ الا اللہ کرہن، سبحان اللہ، نہ چاہتے ہو یا کیا، ثم ادخل اللہ الاسلام فی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں داخل کر دیا۔ تو مقصد یہ کوئی ظاہر کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ نہیں یہ تو بنا بنایا مسلمان ہے۔ ہاں اگر اس کے اعمال ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو نواقض اسلام کو کے اپوزٹ ہیں، اس میں اس کا حساب لیا جا سکتا ہے۔ وحسابہم علی اللہ، اللہ کے ہاں ان کا حساب ہے۔ اگر وہ بچنے کے لیے جھوٹ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم دنیا میں نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ظاہری امور دیکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے اور دل کی بات اللہ جانتا ہے۔ یہ یہاں سے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں ہی نے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے، یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شرط یہ ہے کہ قاتل الذین یلونکم یا قاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، یہ منسوخ ہے۔ اور اس طرح جہاں تک دوسری آیت جہاں تک اللہ نے فرمایا ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، یہ آیت اس کی ناسخ ہے۔ یعنی اب دو ہی شکل ہے، یا تو جنگ کر کے یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر ان کو قتل کر دے، یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی سمجھ ہم صحابہ کرام سے لیں۔ صحابہ کرام فتح کے لیے نکلتے تھے، جو قوم مفتوح ہوتی تھی اس پر اسلام پیش کرتے تھے، اگر قبول کر لیتے تو مسلمان ہو گئے، نہیں قبول کرتے تو کہتے کہ تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ اور جزیہ کیا ہے؟ مال بٹورنے کے لیے نہیں، من کل حال من دینارن، ہر بالغ مرد ہو عورت سے بھی نہیں لیا جائے گا، 1 دینار پورے سال میں۔ ایک مسلمان زکوٰۃ سال میں کتنا دیتا ہے؟ ہزاروں دینا پڑتا ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے اندر رہنے کا ایک رمز کہ مسلمانوں کی حکومت میں جی رہے ہیں، اس کے لیے ایک نشانی رکھی ہے بس کہ 1 دینار جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سال میں 1 مرتبہ دیں۔ لیکن جو اور شروط ہیں کہ مسلمانوں کی قرآن پر کوئی حملہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری نہ کریں، ہمارے دشمنوں سے مل کر کے جاسوسی، یہ سب شروط احکام اہل ذمہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسلام کا قانون، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے راستے میں کوئی روڑا نہیں بن رہا ہے تو اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں۔ اگر ہمارے انڈر وہ صلح کر کے رہ رہا ہے یا کوئی غیر مسلم حکومت ہے وہ بھی صلح کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ صلح کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ اخلاق پیش کرو، پوری دنیا میں اسلام اخلاق ہی سے پھیلا ہے۔ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی دیکھیے کیرلا جو مالبار ہے، سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جو عرب کی تجارت پرانے زمانے سے چلتی تھی، بحر ہند یا بحر عرب اس کو کہیں، اسی راستے سے تجارت ہوتی تھی، جاتے تھے یہ لوگ
ان کے اخلاق سے وہاں کے لوگ مسلمانوں نے کوئی تلوار ایک آدمی کا بھی خون نہیں کیسے بہا سکتے؟ وہ ان کی فوج، ان کی حکومت، ان کی بڑی تعداد اور چند مسافر جا کر کے دعوت دے رہے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پورا علاقہ لکادیپ، سرندیپ، ملبا، جزیرہ مہلدیپ، سب کچھ یہ سب اسلام کے اچھے تعلیمات کو دیکھ کر کے وہ سب مسلمان ہوئے۔ انڈونیشیا ہے، جہاں کہیں بھی ہو دنیا جانتی ہے کہ تلوار یا فوج کشی وہاں نہیں کی گئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، وہ اپنے نفس کو مار کر کے جھوٹا ثابت کر کے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، ورنہ وہ حقیقت جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر کے اسلام میں داخل کیا۔ ہندوستان پر جب حکومت ہوئی تو وہاں بھی کوئی ایسی حرکت یا ایسی تحریک نہیں چلی کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ ان کو آزادی دی گئی، غیر مسلم وزیر ہوتے تھے، ان کی گھنٹیاں دندناتی رہتی تھیں، آواز آتی تھی مسجدوں کے اذانوں کے ساتھ اور روکا نہیں جاتا تھا۔ اسلام نے بہت کچھ رواداری برتی ہمیشہ، کیونکہ پیارے رسول کے وہ امتی ہیں جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ہمارے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں اور جگہوں پر کچھ ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ خود بیچارے سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی مسلمانوں نے اس ہندوستان پہ بہت ظلم کیا، مسلمانوں نے اور دوسرے ملک میں بھی لوگوں کو قتل کر کے۔ کہاں گئی مسلمان فوج؟ انڈونیشیا، ملیشیا اور اس علاقے میں پہنچی ہی نہیں۔ کب کس نے ان پر جنگ کشی کی؟ بالکل نہیں، جنگ کشی ہوئی ہی نہیں۔ لیکن بہرحال اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام وہ ہزار ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن یہ اسلام انہی کے گھروں میں پھیلے گا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔